یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ، اس لیے کہ قبلہ غصے میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی اس سے آگے بھی نکل جاتے۔ اس وحشیانہ دوڑ میں قبلہ کی لکڑی اور کن میلیے کا پگڑ، جس کے ہر پیچ میں اس نے میل نکالنے کے اوزار اڑس رکھے تھے، زمین پر گر گیا۔ پگڑی میں سے ایک ڈبیا نکلی جس میں اس نے کان کا میل جمع کر رکھا تھا۔ نظر بچا کر اسی میں سے تولہ بھر میل نکال کر دکھا دیتا کہ دیکھو تمہارے کان سے نکلا ہے۔ قبلہ نے پگڑی بلی پر چڑھا کر اپنے کیبن کے سامنے اس طرح گاڑ دی جس طرح اگلے وقتوں میں کوئی بے صبرا ولی عہد یا وہ نہ ہو تو کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے کے اوپر ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے بلند کر دیتا تھا۔ اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ دکان کے سامنے سے بڑھئی سینگی لگانے والیوں اور سحری کے لیے جگانے والوں نے بھی گزرنا چھوڑ دیا، اور تو اور ملحقہ مسجد کا کریہو صوت مؤذن بھی اگبی گلی سے آنے جانے لگا۔ قبلہ اپنا مال بڑی توجہ، محنت اور محبت سے دکھاتے تھے۔ محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ گاہک کو تو برابر شیر کی نظر سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے۔ کوئی ساگوان کا تختہ ایسا نہیں تھا جس کے ریشوں کے ابر اور رگوں کا تغرا اگر وہ چاہیں تو یادداشت سے کاغذ پر نہ بنا سکتے ہوں۔ لکڑ منڈی میں وہ واحد دکاندار تھے جو گاہک کو اپنا اور ہر شہتیر کا شجرہ نسب ازبر کرا دیا کرتے تھے۔ ایک بالی کی قامت زیبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے، 39 فٹ لمبی ہے، گونڈا کی ہے۔ افسوس اصغر گونڈوی کے غوغائے شاعری نے گونڈا کی بلیوں کی شہرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب لاکھ کہو، کسی کو یقین نہیں آتا کہ گونڈا کی اصل وجہ شہرت خوبصورت بلیاں تھیں۔ گونڈا میں ایسی سیدھی اور بے گانٹھ کی بلی ملتی تھی کہ 40 فٹ اونچے سرے پر سے چھلا چھوڑ دو تو بے روک سیدھا نیچے آ کر ٹھہرتا تھا۔ ان کی دکان کا ہر شہتیر اصیل اور خاندانی تھا، بیشتر تو خالص مغل یا روہیل کھنڈ کے معلوم ہوتے تھے کہ ہر آئے گئے کے کپڑے پھاڑتے اور خود مشکل سے چرتے۔ کبھی قبلہ کونے میں پڑے ہوئے گرم و سرد اور سیلاب چشیدہ تختے کی طرف اتنے ادب و احترام سے اشارہ کرتے گویا ابھی ابھی جودی پہاڑ کی ترائی سے کشتی نوح سے اکھاڑ کر بطور خاص ایک دانہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ کبھی برمی ساگوان کے لٹھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے، میاں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بچہ ہے، بہت سے بہت 80 سال کا ہوگا۔ 150 سال کا ساگوان بھی اراودی کے جنگلوں میں آندھی طوفان میں کھڑی کمر استادہ رہتا ہے، لیکن صاحب ہے بلا کا سیزنٹ، سینکڑوں بارشوں اور 7 دریاؤں کا پانی پی کر یہاں پہنچا ہے، اور اس لٹھے پر تو مگرمچھ نے پیشاب بھی کیا ہے، یہ جو کنول لین گرا نظر آ رہی ہے نا، اس پر۔ مگرمچھ جس لکڑی پر موت دے اس کو حشر تک نہ دیمک لگ سکتی ہے نہ آگ۔ خواجہ عبدالمجید جو منشیانہ ڈیسک کے لیے لکڑی خریدنے آئے تھے پوچھ بیٹھے، تو کیا مگرمچھ درخت پر چڑھ کر؟ ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ قبلہ تنک کر بولے، جی نہیں، مگرمچھ تو زنجیر سے بندھے ٹین کے گلاس سے پانی پی کر سڑک پر ٹہل ٹہل کے استنجا سکھاتے ہیں، آپ کے والد ماجد کی طرح۔ آیا خیال شریف میں؟ بس 24 گھنٹے مزاج کی ایسی ہی جوالا مکھی کیفیت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حاجی محمد اسحاق چمڑے والے کچھ شیشم کی لکڑی خریدنے آئے۔ قبلہ یوں تو ہر لکڑی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے، لیکن شیشم پر سچ مچ فریفتہ تھے۔ اکثر فرماتے تخت طاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم ہی لگوائی تھی۔ شیشم کے قدردان تو قبر میں جا سوئے، مگر کیا بات ہے شیشم کی، جتنا استعمال کرو اتنا ہی جوہر کھلتے ہیں۔ حاجی محمد اسحاق کہنے لگے، لکڑی صاف معلوم نہیں ہوتی۔ قبلہ نہ جانے کتنے برسوں کے بعد مسکرائے، ان کی داڑھی کو ٹکٹکی باندھ کر تکتے ہوئے فرمایا، یہ بات تو ہم نے شیشم کی لکڑی اور چگی داڑھی میں ہی دیکھی کہ جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی ہے۔ جناب اعلیٰ ذات کے شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرا، رندہ، برما سب کھنڈے اور ہاتھ شل ہو جائیں۔ یہ چیڑ تھوڑا ہی ہے کہ ایک ذرا کیل ٹھوکو تو الف سے لے کر یہ تک چڑ جائے۔ پر ایک بات ہے، تازہ کٹی ہوئی چیڑ سے مہکار کا آبشار پھوٹ پڑتا ہے، لگتا ہے خوشبو میں نہایا جا رہا ہوں۔ جس دن کارخانے میں چیڑ کی کٹائی ہونے والی ہو اس دن میں عطر لگا کر نہیں آتا۔ قبلہ کا موڈ خوشگوار دیکھ کر حاجی محمد اسحاق کی ہمت بندھی، کہنے لگے، شیشم ہے تو واقعی اعلیٰ درجے کی، مگر سیزنڈ معلوم نہیں ہوتی۔ قبلہ کے آگ ہی تو لگ گئی، بولے، سیزنڈ؟ کتنے فاقوں میں سیکھا ہے یہ لفظ؟
اگر فقط سیزنڈ ہی چاہیے تو سب سے زیادہ سیزنڈ سامنے والی مسجد کے غسل میت کا تختہ ہے، بڑا پانی پیا ہے اس نے، لاؤں؟ اسی پہ لٹال دوں گا۔ یوں تو ان کی زندگی ڈیل کارنیگی کے ہر اصول کی اول تا آخر نہایت کامیاب خلاف ورزی تھی، لیکن بزنس میں انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے الگ ہی ایجاد کیے تھے۔ گاہک سے جب تک یہ نہ کہلوا لیں کہ لکڑی پسند ہے، قیمت اشارتاً بھی نہیں بتاتے تھے۔ وہ پوچھتا تو صاف ٹال جاتے، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کو لکڑی پسند ہے؟ لے جائیے، گھر کی بات ہے۔ گاہک جب قطعی طور پر لکڑی پسند کر لیتا تو قبلہ قیمت بتائے بغیر ہاتھ پھیلا کر بیانہ طلب کرتے۔ سستا سما تھا، وہ 52 یا 54 کی سائی پیش کرتا جو اس سودے کے لیے کافی ہوتی۔ قبلہ اشارے سے دھتکارتے ہوئے کہتے چاندی دکھاؤ۔ وہ بیچارہ شرما حضوری چاندی کا کلدار روپیہ نکالتا جو اس زمانے میں 15 سیر گیہوں یا سیر بھر اصلی گھی کے برابر ہوتا تھا۔ قبلہ روپیہ لے کر اپنی ہتھیلی پر اس طرح رکھے رہتے کہ تسلی کے لیے نظر تو آتا رہے مگر وہ جھپٹا نہ مار سکے۔ ہتھیلی کو اپنے زیادہ قریب بھی نہ لاتے کہ سودا پٹنے سے پہلے گاہک بدک نہ جائے۔ کچھ دیر بعد کہتے مبارک ہو، سودا پکا ہو گیا۔ پھر قیمت بتاتے، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ جاتا۔ وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے عجیب گھن چکر آدمی ہو، سائی دے کر پھرتے ہو۔ ابھی تو تم نے روپیہ دے کر سودا پکا کیا ہے، ابھی تو سکے میں سے تمہارے ہاتھ کی گرمائی بھی نہیں گئی، ابھی سے پھر گئے۔ اچھا کہہ دو کہ یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے، کہو کہو۔ قیمت ناپ تول کر ایسی بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک دبدھا میں پڑ جائے اور فیصلہ نہ کر سکے کہ پیشگی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے یا اس بھاؤ لکڑی خریدنے میں۔ دوران حجت کتنی ہی گرما گرمی بلکہ ہاتھا پائی بھی ہو جائے، وہ ہتھیلی کو چت ہی رکھتے، مٹھی کبھی بند نہ کرتے، تاکہ بے آبرو ہوتے ہوئے گاہک کو یہ اطمینان رہے کہ کم سے کم سائی محفوظ ہے۔ ان کے بارے میں ایک قصہ مشہور تھا کہ ایک سرپھرے گاہک سے جھگڑا ہوا تو دھوبی پاٹ کا داؤ لگا کر اسے زمین پر دے مارا اور چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، لیکن اس پوز میں بھی اپنی ہتھیلی جس پر روپیہ رکھا ہوا تھا چت ہی رکھی تاکہ اسے یہ بدگمانی نہ ہو کہ روپیہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ عمدہ اور بے داغ لکڑی بیچتے تھے۔ سنا ہے دنیا کے سب سے بڑے اور فیشنیبل اسٹورز ہیئرز کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب ہے۔ کہتے ہیں قیمت بھی دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ ہیئرز اگر لکڑی بیچتا تو ایسی ہی اور انہی داموں بیچتا۔ قبلہ کانپور سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی، اجنبی ماحول، بے روزگاری اور اس پر مستضاد بے گھری۔ اپنی آبائی حویلی کے 10-12 فوٹو مختلف زاویوں سے کھنچوا لائے تھے، ہر آئے گئے کو دکھاتے، ذرا یہ سائڈ پوز دیکھیے، اور صاحب یہ شاٹ تو کمال کا ہے۔ ہر ایک کو کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ جن دفتروں میں مکان کے الاٹمنٹ کی درخواستیں دے رکھی تھیں ان کے بڑے افسروں کو کٹہرے کے اس پار کھڑے ہو کر تصویری ثبوت دکھاتے کہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ واسکٹ اور شیروانی کی جیب میں، اور کچھ ہو نہ ہو حویلی کا فوٹو ضرور ہوتا تھا۔ کراچی کے فلیٹوں کو کبھی ماچس کی ڈبیا، کبھی دڑبا اور کبھی کابک کہتے تھے، لیکن جب 2-3 مہینے جوتیاں چٹکانے کے باوجود ایک کابک میں بھی سر چھپانے کو جگہ نہ ملی تو آنکھیں کھلیں۔ احباب نے سمجھایا کہ فلیٹ 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے، کسٹوڈین کی ہتھیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہو چابی لے لو۔ مگر قبلہ تو اپنی ہتھیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے، وہ کہاں مانتے۔ مہینوں فلیٹ الاٹ کرانے کے سلسلے میں بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے۔ زندگی بھر کبھی کسی کے مہمان نہیں رہے تھے، اب بیٹی داماد کے گھر مہمان رہنے کا عذاب بھی سہا۔ انسان جب کسی گھلا دینے والے کرب یا آزمائش سے گزرتا ہے تو ایک ایک ساعت ایک ایک برس بن جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ وہ بیٹی کے گھر ٹکڑے توڑنے یا اس پر بار بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کانپور میں کبھی اس کے ہاں کھڑے کھڑے ایک گلاس پانی بھی پیتے تو ہاتھ پر 5-10 روپے رکھ کر آتے، لیکن اب صبح سر جھکائے ناشتہ کر کے نکلتے تو دن بھر خاک چھان کر مغرب سے ذرا پہلے لوٹتے اور کھانے کے وقت کہہ دیتے کہ ایرانی ہوٹل سے کھا آیا ہوں۔ وہ جوتے ہمیشہ رحیم بخش جفت ساتھ سے بنواتے تھے کہ اس کے بنائے ہوئے جوتے چرچراتے بہت تھے۔ اب جوتوں کے تلے اتنے گھس گئے تھے کہ چرچرانے کے قابل نہ رہے، پیروں میں ٹھیکیں پڑ گئیں، شیروانیاں ڈھیلی ہو گئیں، ململ کے کرتوں کی لکھنوی کڑھائی میل میں چھپ گئی، چنٹیں نکلنے کے بعد آستینیں انگلیوں سے ایک ایک بالشت نیچے لٹکنے لگیں،
خضابی مونچھوں کا بل تو نہیں گیا، لیکن بل کھائی ہوئی مونچھوں کی صرف نوکیں سیاہ رہ گئیں۔ 4 دن نہانے کو پانی نہ ملتا، موتیا کا عطر لگائے مہینوں ہو گئے۔ بیمار بیوی رات کو درد سے کرا بھی نہیں سکتی تھی کہ سمدھیانے والوں کی نیند خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ بیوی گھبرا کر بڑے بھول پن سے مضافاتی لہجے میں کہتی، اب کیا ہوئے گا؟ ہوگا کی بجائے ہوئے گا ان کے منہ سے بہت پیارا لگتا تھا۔ اس ایک فکرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی، معصومیت، بے بسی اور مخاطب کے علم نجوم اور مدد پر بھروسہ سبھی کچھ سمو دیتی تھیں۔ قبلہ اس کے جواب میں ہمیشہ بڑے اعتماد اور تمکنت سے دیکھتے ہیں کہہ کر ان کی تشکری کر دیتے تھے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ سو گلی گلی خاک پھانکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قلب حزین پر القا ہوا کہ قاعدے قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ جو شخص ہاتھی کی لگام تلاش کرتا رہ جائے وہ کبھی اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ جام اس کا ہے جو آگے بڑھ کر ساقی کو جام اور مینا سمیت اٹھا لے۔ با الفاظ دیگر، جو بڑھ کر تالا توڑ ڈالے مکان اسی کا ہو گیا۔ مذکورہ بالا القاء کے بعد بنس روڈ پر اپنے لیے ایک اعلیٰ درجے کا فلیٹ پسند فرمایا جس میں ماربل کے ٹائلز لگے تھے اور سمندری ہوا کے رخ کھلنے والی کھڑکیوں میں رنگین شیشے۔ قبلہ کانپور سے چلے تھے تو اپنا جمع جتھا شجرہ، سپرنگ سے کھلنے والا چاقو، اختری بائی کے 3 ریکارڈ، مراد آبادی حقے اور سراہی کے کیریئر اسٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالا بھی ڈھو کر لے آئے تھے جو علی گڑھ سے خاص طور پر بنوایا تھا، 3 سیر سے کم وزن کا نہ ہوگا۔ فلیٹ کے دروازے پر پڑے زنگ آلود تالے پر اپنے علی گڑھ کے تالے کی ایک ہی ضرب سے فلیٹ میں اپنی آباد کاری بلا منت سرکار کر لی۔ بقول پروفیسر قاضی عبدالقدوس، اول الذکر کو ثانی الذکر پر مار کر آخری الذکر کا قبضہ لے لیا۔ فلیٹ پر لگی ہوئی تختی دوبارہ پینٹ کروا کے لگا دی۔ پہلے اس پر کسٹوڈین متروکہ املاک لکھا ہوا تھا۔ قبلہ اسے جلال میں کیلوں سمیت اکھاڑ لائے اور اس پر اپنے نام کے آگے مستر کانپوری لکھوا دیا۔ پرانے واقف کاروں نے پوچھا کہ آپ شاعر کب سے ہو گئے؟ فرمایا، میں نے آج تک کسی شاعر پر نہ تو دیوانی مقدمہ چلتے دیکھا ہے نہ ہی ڈگری اور کرکی ہوتے دیکھی ہے۔ فلیٹ پر قابض ہونے کے کوئی 4 ماہ کے بعد قبلہ اپنے چوڑی دار کا گھٹنا رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا تو آنے والے نے خود کا تعارف اس طرح کروایا گویا اپنے عہدے کی چپڑاس ان کے منہ پر دے ماری۔ افسر خاص محکمہ کسٹوڈین۔ پھر ڈپٹ کر بولا، بڑے میاں، فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے واسکٹ کی جیب سے حویلی کا فوٹو نکال کر بڑے استحقاق سے دکھایا، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس نے فوٹو کا نوٹس نہ لیتے ہوئے درست لہجے میں کہا، بڑے میاں سنا نہیں، الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے بڑے رسان سے اپنے بائیں پیر کا سلیم شاہی جوتا اتارا اور اتنے رسان سے کہ اسے گمان تک نہ ہوا کہ کیا کرنے والے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولے، یہ ہے یاروں کا الاٹمنٹ آرڈر، کاربن کاپی بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس نے اب تک یعنی تادم تذلیل رشوت ہی رشوت کھائی تھی، جوتے نہیں کھائے تھے، پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اس کے بعد قبلہ نے بڑے جتن سے لی مارکیٹ میں چھوٹی سی دکان کا ڈول ڈالا، بیوی کے جہیز کے زیور اور ویبلی اسکاٹ کی بندوق اونے پونے بیچی اور کچھ مال ادھار خرید لیا۔ ابھی دکان ٹھیک سے جمی بھی نہیں تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپکٹر آ نکلا اور کھاتے، رجسٹریشن، روکڑ، بہی اور رسید بکس طلب کرنے لگا۔ دوسرے دن ہم سے کہنے لگے، مشتاق میاں سنا آپ نے؟ مہینوں جوتیاں چٹکاتا دفتروں میں اپنی اوقات خراب کرواتا پھرا، کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ بھیا کون ہو؟ اب دل لگی دیکھیے۔ کل ایک انکم ٹیکس کا 30 مار خان دندناتا ہوا آیا۔ میں نے سالے کو تصویر دکھائی کہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ چندرا کے پوچھنے لگا، یہ ہے کیا؟ ہم نے کہا، ہمارے ہاں اسے محل سرا کہتے ہیں۔ ایک دن وہ اس محل سرا کا بڑا سا فوٹو فریم کروا کر اپنے فلیٹ کی کاغذی دیوار میں کیل ٹھوک رہے تھے کہ اس پار والے پڑوسی نے آ کر درخواست کی کہ کیل ذرا 1 فٹ اوپر ٹھوکیے تاکہ دوسرے سرے پر میں اپنی شیروانی ٹانگ سکوں۔ دروازہ زور سے کھلنے اور بند کرنے کی دھمک سے کیل پر ٹنگی محل سرا پنڈولم کی طرح جھولنے لگتی تھی۔ ان کے گھر میں ڈاکیا کیا دھوبن بھی آتی تو اسے بھی محل سرا کا فوٹو دکھاتے کہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ فوٹو ہم نے بھی بارہا دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ کیمرے کو موٹا نظر آنے لگا ہے، لیکن کیمرے کے ذوف بصارت کو قبلہ اپنے زور بیان سے دور فرما دیتے۔
یوں بھی ماضی ہر شے کے گرد ایک ایسا رومانی حالہ کھینچ دیتا ہے کہ گزرا ہوا درد بھی سہانا لگتا ہے۔ آدمی کا جب سب کچھ چھن جائے تو یا تو وہ مست ملنگ ہو جاتا ہے یا کسی فینٹیسی لینڈ میں پناہ لے لیتا ہے۔ ان کے لیے ان کا شجرہ نسب اور حویلی ایسی ہی جائے امان تھی۔ ممکن ہے بے ادب نگاہوں کو یہ ڈھنڈار دکھائی دے، لیکن جب قبلہ اس کی تعمیراتی نزاکتوں کی تشریح فرماتے تو اس کے آگے تاج محل بالکل سیدھا سپاٹ اور گوارو معلوم ہوتا۔ مثلاً دوسری منزل پر ایک دروازہ نظر آتا تھا جس کی چوکھٹ اور کواڑ جھڑ چکے تھے۔ قبلہ اسے فرانسیسی دریچہ بتاتے تھے۔ اگر یہاں واقعی کوئی ولایتی دریچہ تھا تو یقیناً وہی ہوگا جس میں جڑے ہوئے آئینہ جہاں نما کو توڑ کر ساری ایسٹ انڈیا کمپنی آنکھوں میں اپنے جوتوں کی دھول جھونکتے گزر گئی۔ ڈیوڑی میں داخل ہونے کے لیے بے کواڑ پھاٹک تھا، اسے شاہجہانی محراب بتاتے تھے۔ اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا چھجا تھا جس پر سرے دست ایک چیل کیلولا کر رہی تھی۔ یہ راجپوتی جھروکے کی باقیات بتائی جاتی تھیں جن کے عقب میں ان کے دادا کے وقتوں میں ایرانی قالینوں پر آذربائیجانی طرز کی قوالی ہوتی تھی۔ پچھلے پہر جب نیند کے غلبے سے غلافی آنکھیں مندنے لگتیں تو حاضرین محفل پر گلاب پاش سے عرق گلاب وقفے وقفے سے چھڑکا جاتا۔ فرش اور دیواریں قالینوں سے ڈھکی رہتیں۔ جتنے پھول غلیچے پہ تھے وتے ہی باہر بغیچے میں تھے۔ گنگا جمنی منقش اگال دانوں میں جب چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی گلوریوں کی پیک تھوکی جاتی تو بلوری گلوں میں اترتی چڑھتی ایسے صاف نظر آتی جیسے تھرما میٹر میں پارا۔ حویلی کے چند اندرونی کلوز اپس بھی تھے، کچھ کیمرے کی آنکھ اور کچھ چشم تصور کے رہین منت۔ ایک سہ دری تھی جس کی محرابوں کی دراڑوں میں بازنطینی اینٹوں پر کانپوری چڑیوں کے گھونسلے نظر آ رہے تھے۔ چراغ رکھنے کا ایک آلہ ایسے آرٹسٹک زاویے سے ڈھہ گیا تھا کہ پرتگالی آرچ کے آثار نظر آتے تھے۔ فوٹو میں اس کے پہلو میں ایک چوبی گھڑوچی نظر آتی تھی جس کا شاہجہانی ڈیزائن ان کے جد اعلیٰ نے آبدار خانہ خاص سے بدست خود چرایا تھا۔ ڈیزائن شاہجہانی ہو یا نہ ہو، اس کے مغل ہونے میں شبہ نہیں تھا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ تیموری تھی۔ حویلی کی غلام گردشیں فوٹو میں نظر نہیں آتی تھیں، لیکن ایک ہمسائے کا بیان ہے کہ ان میں گردش کے مارے خاندانی بڑے رلتے پھرتے تھے۔ شمالی حصے میں ایک ستون جو مدتیں ہوئی چھت کا بوجھ اپنے اوپر سے اوچھے کے احسان کی طرح اتار چکا تھا، رومن پلرز کا نادر نمونہ بتایا جاتا تھا۔ حیرت تھی یہ ستون چھت سے پہلے کیوں نہ گر گیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ چاروں طرف گردن گردن ملبے میں دبے ہونے کے باعث اس کے گرنے کے لیے خالی جگہ موجود نہیں تھی۔ ایک شکستہ دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک بوسیدہ نسینی اس طرح کھڑی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کون کس کے سہارے کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک دوسری منزل منہدم نہیں ہوئی تھی یہاں وکٹورین اسٹائل کا گرینڈ اسٹیئر کیس ہوا کرتا تھا۔ دوسری منزل کی چھت جو اب تصویر میں موجود نہیں تھی، قبلہ اس چھت کی ان آہنی کڑیوں کی نشاندہی بھی کرتے جن میں ان کے دادا کے زمانے میں المانوی فانوس لٹکا کرتے تھے، جن کی چمپئی روشنی میں وہ گھنگریالی خنجریاں بجتی تھیں جو کبھی دو کوہان والے اونٹوں کی محمل نشینوں کے ساتھ آئی تھیں۔ اگر یہ فوٹو قبلہ کی رننگ کمنٹری کے ساتھ نہ دیکھے جاتے تو کسی طرح قیاس و ذہن میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ 500 مربع گز کی ایک لڑکھڑاتی حویلی کے اندر اتنے فنون تعمیر اور اتنی ڈھیر تہذیبوں کا ایسا گھمسان کا ازدحام ہوگا کہ عقل دھڑنے کی جگہ نہ ہوگی۔ حیرت ہوتی تھی یہ ڈھنڈار حویلی اب تک کھڑی کیسے ہے۔ مرزا کہتے تھے کہ اس میں گرنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ حویلی کے صدر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر جہاں فوٹو میں گھورے پہ ایک کالا مرغا گردن پھلائے اذان دے رہا تھا، وہاں ایک شکستہ چبوترے کے آثار نظر آتے تھے۔ اس کے پتھروں کے جوڑوں اور درزوں میں سے پودے روشنی کی تلاش میں گھبرا کر باہر نکل پڑے تھے۔ ایک دن اس چبوترے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، یہاں آب مصفہ سے لبریز سنگ سرخ کا ہشت پہلو حوض ہوا کرتا تھا جس میں ولایتی گولڈ فش تیرتی تھی اور عارف میاں اس میں اخبار کی کشتیاں تیرایا کرتے تھے۔ یہ کہتے کہتے قبلہ جوش بیان میں اپنی چھڑی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھٹی ہوئی دری پر اس حوض کا نقشہ کھینچنے لگے۔ چھڑی کی نوک سے اس بدذات مچھلی کی طرف اشارہ کیا جو سب سے لڑتی پھرتی تھی، پھر ایک کونے میں موجود اس مچھلی کی نشاندہی بھی کی جس کا جی مانتا تھا۔ انہوں نے کھل کر تو نہیں کہا کہ ہم ان کے بچوں کی جگہ تھے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ اس مچھلی کا جی کھٹی چیزیں اور سوندھی مٹی کھانے کو چاہ رہا ہوگا۔ قبلہ کبھی ترنگ میں آتے
تو اپنے بے تکلف دوست سے فرماتے کہ جوانی میں مئی جون کی دوپہریہ میں ایک حسین دوشیزہ کا کوٹھوں کوٹھوں ننگے پیر ان کی حویلی کی چھت پر آنا اب تک یاد ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ ان کی حویلی 6 منزلہ تھی، جبکہ دائیں بائیں پڑوس کے دونوں مکان ایک ایک منزلہ تھے۔ حسین دوشیزہ اگر ننگے پیر ہو اور زیور حیا اتارنے کے لیے اطاولی بھی ہو، تب بھی یہ کرتب ممکن نہیں، تا وقتے کہ حسینہ ان کے عشق میں دوشیزہ ہونے کے علاوہ دو لخت بھی نہ ہو جائے۔ فوٹو میں حویلی کے سامنے ایک چھتنار پلکھن اداس کھڑی تھی، جس کا تخم ان کے جد اعلیٰ سمندے سیاہ زانوں پر سوار کرچوبی کام کے چوغے میں چھپا کر دمشق سے لے کر آئے تھے۔ ان کے پردادا نے بتایا تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ننگے خلائق، ننگے اسلاف اور ننگے وطن، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے خیبر کے سنگلاخ ننگے پہاڑوں کو پھلنگتا وارد ہندوستان ہوا۔ ان کے آنے کی جو تصویر قبلہ فخریہ کھینچتے تھے، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت ان بزرگوار کے پاس ستر پوشی کے لیے گھوڑے کی دم کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بزرگوار اپنی جائیداد، محل سرا، خدام، مال و متاع سب وہیں چھوڑ آئے، البتہ اثاثے کا سب سے قیمتی حصہ، شجرہ نسب اور پلکھن کا تخم ساتھ لے آئے۔ زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی اور پیروں تلے سے زمین جائیداد سب نکل گئی، تو آئندہ نسلوں نے اسی شجر اور شجرے کے سائے تلے بسرام کیا۔ قبلہ نے ایک فوٹو اس پلکھن کے نیچے عین اس جگہ کھڑے ہو کر بھی کھنچوایا تھا جہاں ان کی نال گڑی تھی۔ فرماتے تھے اگر کسی کو میری حویلی کی ملکیت میں شبہ ہو تو نال نکال کر دیکھ لے۔ وہ زمانے اور تھے، شرافت اور نجابت کے معیار بھی مختلف تھے۔ جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ یعنی ماوراء النہر اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہوں، کوئی ہندوستانی مسلمان خود کو عزت دار اور نجیب الطرفین نہیں گردانتا تھا۔ غالب کو شیخی بگاڑنے کے لیے فرضی استاد ملا عبدالصمد تک ایران سے امپورٹ کرنا پڑا۔ حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح قبلہ کے امراض بھی شاہانہ تھے۔ بچپن میں دائیں رخسار پر غالباً آموں کی فصل میں پھنسی نکلی تھی جس کا داغ ہنوز باقی تھا۔ فرماتے تھے جس سال میرے یہ اورنگزیبی پھوڑا نکلا، اسی سال بلکہ اسی ہفتے ملکہ وکٹوریہ بیوہ ہوئی۔ قبلہ 60 کے پیٹے میں آئے تو سلاسل بول میں مبتلا ہو گئے۔ فرماتے تھے غالب مغل بچہ تھا، ستم پیشہ ڈومنی کو اپنے زہر عشق سے مار ڈالا، لیکن خود اسی یعنی میرے والے عارضے میں مرا۔ اس نے ایک خط میں خود لکھا ہے کہ جرہ جرہ پیتا ہوں، قطرہ قطرہ خارج کرتا ہوں۔ قبلہ کو دمہ بھی ہو گیا تھا۔ جب دمے کا دورہ ذرا تھمتا تو بڑے فخر سے فرماتے کہ فیضی کو بھی یہی مرض لاحق تھا۔ اس نے خطے میں لکھا ہے کہ 2 عالم میرے سینے میں سما گئے، مگر آدھا سانس کسی طور نہیں سما رہا۔ اپنے والد مرحوم کے بارے میں فرماتے کہ راج روگ میں انتقال فرمایا، یعنی جو روگ اکبر بادشاہ کو تھا۔ مراد اس سے آنتوں کی ٹی بی تھی۔